سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ماحول سازگار نہیں ہے مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے پڑیں گے، ماحول کو سازگار بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، اور اگر ان اقدامات کے نتیجے میں ماحول سازگار ہو جاتا ہے تو آپ بات کریں گے، نہیں تو آپ بات نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیگیج ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی دماغ میں اکٹھا ہوا ہے گاربیج ڈیٹا، کوئی ڈیٹا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گاربیج ڈیٹا۔ آج کل تو بہت زیادہ سوشل میڈیا، ٹی وی اور دیگر سورسز سے ایسی معلومات ہمارے دماغ میں جمع ہوتی رہتی ہیں جو کہ کارآمد نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے، اس کو ہم گاربیج ڈیٹا کہتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں ایک ساتھ رہتے ہوئے بہت سارا گاربیج ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جو ماحول ہے وہ سازگار ہو کے نہیں دیتا۔ تو اس کے اوپر مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کسی نہ کسی موقع پہ تو ماحول سازگار بنا ہی لیتے ہیں، جیسے کہ آپ کے گھر میں ناراضگی چل رہی ہے دو افراد کی، اور اتنی دیر میں کوئی مہمان آ جاتے ہیں جو کہ دونوں افراد کا مشترکہ مہمان ہے، تو کیا کریں گے؟ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے اور آپ کے گھر میں کوئی لڑائی چل رہی ہوتی ہے، تو مہمان کی آمد کا سن کے یا مہمان کے آنے کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی انیشیٹو لینا پڑتا ہے، دو پارٹیوں میں سے ایک کو کوئی نہ کوئی کام کا آغاز کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں، انہیں منہ بہت پھلایا ہے اور وہ اکھاں رول کر کے این کر دیندہ ہے، جس نے تسی گل کر دو تو اینج کر دیندہ ہے اکھاں، وہ تکدا نہیں تاڑے وال، تو آپ تھوڑا پھر ہمت کر کے آگے بڑھیں، بولے السلام علیکم، میری طرف دیکھو بھئی کیا مسئلہ ہو گیا، کوئی اس طرح کی بندہ بات کر سکتا کہ اگر اگلا بندہ جو ہے آپ سے روٹھا ہوا ہے اور منہ موڑے ہوئے ہے تو آپ اس کے کندھے پکڑیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ اسے سینے سے لگائیں، بیٹا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، السلام علیکم، وعلیکم۔ وہ پیچھے بیگیج ہے نا جو آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب آپ نے بیگیج کو پکڑے رکھنا ہے تو ذمہ داری ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، ذمہ داری کو پکڑنا ہے تو بیگیج کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور سب سے زیادہ ہمارے اپنے گھر والے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم پرانی باتوں کو، پرانے شکووں کو چھوڑ دیں، ونس اینڈ فار آل چھوڑ دیں، اور انیشیٹو لے کے آگے بڑھ جائیں، زبردستی گلے لگا لیں، پیار کر لیں، کیونکہ گھر والوں کے اندر بڑی ایک پرانی رشتہ داری ہوتی ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے اکثر، یا کانٹریکٹ کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن ابا کی جو لمبی بات ہوتی ہے، تو ہم تو سارے پیرنٹس کی آسانی کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی بات ڈھیر ساری دفعہ کہہ دیا کریں، اور آپ کے ابا کو بھی یہ کہہ دیں گے، لیکن ایک پہلو پہ شاید آپ بھی غور کریں۔ اگر آپ اپنے ابو کی جگہ جا کے سوچیں، جس کو میٹاکوگنیشن کہتے ہیں، کہ کسی کی جگہ جا کے سوچنا، اور کوئی دن میں ٹائم مقرر کرو جب اپنے بچے کے لیے سوچ بچار کرو، یا کچھ پڑھو، یا گوگل پہ جاؤ، یا کوئی ویڈیو دیکھو۔ یہی فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے نا کہ اپنے بچے کے بارے میں جو اس کی بیماری ہے ہم جانکاری حاصل کریں، بجائے اس کے کہ سڑتے رہیں۔ جو سخت دل کے ہو جاتے ہیں نا، ان کے بچے بلا کہاں ہوتے ہیں؟ سڑکوں پہ۔ تو اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ، یعنی پیشنٹس کے لیے یہ چیز ہے کہ اپنے ماں باپ کی جگہ ہو کے سوچے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو نارمل فرائض ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، انہوں نے دوسرے بچوں کو بھی پالنا ہے، انہوں نے گھر کے لیے رزق بھی کمانا ہے، اور انہوں نے پھر آپ کی بیماری میں لرن بھی کرنا ہے، پھر آپ کی بیماری میں سمپیتھی بھی شو کرنی ہے، ایمپیتھی بھی شو کرنی ہے۔ تو کوئی تھوڑی سی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ جیسے عبید میں آپ سے بتاتا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ابو 5 منٹ سے زیادہ لمبی بات کرتے ہیں تو ذل الہی کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ مطلب ہمارے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ابو بات کریں گے اور غصہ ہمیں آئے گا۔ جو اس زمانے کے لوگ ہیں، جس زمانے میں میرا بچپن تھا، تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ بندے کو غصہ آ رہا ہے، ابا بات کر رہے ہیں اور بندے کو غصہ آ رہا ہے؟ اس وقت تو فی الفور انصاف ہو جاتا تھا، ایک ہی ہیئرنگ سپریم کورٹ کی میں فیصلہ ہو جاتا۔
आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।